بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا الصلاۃ والسلام علیک محمد مصطفیٰ و عباد الصالحین و عباد اللہ الصالحین استفا۔ اما بعد، ہم نے پچھلی دفعہ قصہ نمبر 33 تک بات کی تھی۔ ہم گزشتہ ہفتے فوجوں کی اور حضرت خالد بن ولید کی شام کی طرف روانگی تک پہنچے تھے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت خالد کو ہدایت یہ ملی تھی کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے وہاں پہنچیں، کیونکہ جب قیصر کو پتہ چلا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سردار اور افواج شام میں بھیجی ہیں، تو پہلے کی طرح اپنے سرداروں سے کہا کہ نصف جزیہ پر مسلمانوں سے صلح کر لو تاکہ تم آرام سے روم پر حکومت کرتے رہو، ورنہ وہ شام تو چھین ہی لیں گے۔ مگر اپنے سردار کی مخالفت دیکھ کر وہ پھر گھر مجبوراً لڑنے پہ آمادہ ہو گیا۔ جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے کہ دراصل اس کے دل میں اسلام کی حقانیت تو گھر کر چکی تھی، مگر اپنے درباریوں سے مجبور تھا۔ اگر وہ اسلام کی طرف جاتا تو وہ قدر کر دیتے، لہذا اس نے چاروں طرف کے قلعے داروں کو حکم دیا کہ جائیں اور مدد کریں، اور اپنے بھائی سرداروں کو بھیج دیا۔ اس طرح وہ 2,40,000 فوج اجنادین کے قریب اکٹھا ہو گئی اور خود حمص چلا گیا۔ ادھر حضرت خالد نے مختلف رہبروں سے پوچھا کہ ہے کوئی جو مجھے جلد سے جلد وہاں پہنچا سکے۔ ایک رہبر نے، جس کا نام رافع بن امیر تائی تھا، کہا کہ میں آپ کو 5 دن میں پہنچا سکتا ہوں، مگر وہ راستہ انتہائی خطرناک تھا اور صحرائی جہاں راہ بھٹکنے کا خطرہ تھا، اور راستے میں پانی بھی نہیں ہے، جس کا نام طریق السماق ہے۔ لیکن انہوں نے اللہ کا نام لے کر وہی راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ فرما لیا اور کافی پانی ساتھ لیا۔ اس کے علاوہ وہ حفظ ما تقدم کے طور پر اونٹوں کو خوب اچھی طرح پانی پلوا کر لے گئے تاکہ بوقت ضرورت وہ کام آ سکے۔ لیکن وہ ذخیرہ جو انہوں نے 5 دن کے لیے اندازے سے ساتھ لیا تھا، وہ عام جگہ تو کافی ہو سکتا تھا، مگر تپتے ہوئے صحرا نے پیاس اتنی بڑھا دی کہ 3.5 دن میں ہی ختم ہو گیا۔ اب فوج کی یہ حالت تھی کہ بات کرنا بھی مشکل ہو گیا اور عام بددلی پھیل گئی۔ رہبر نے بتایا کہ ایک چشمہ درخت کے پاس یہاں سے قریب ہے، اگر وہ مل جائے تو کام بن سکتا ہے، جو 1 دن کی مسافت پہ ہے۔ لہذا وہ رات بھر چلتے رہے، مگر وہ بھی تلاشے بسیار کے بعد اندھیرے میں نہیں ملا۔ جبکہ ہر طرف سے مایوسی چھا گئی تو سب نے گڑگڑا کر رب العزت سے دعا کی کہ اتنے میں کچھ روشنی نمودار ہو گئی کہ ایک جگہ نمی سی نظر آئی۔ دراصل ریگستان میں چشمے بھی ریت کے ٹیلوں کے بہاؤ کی وجہ سے پٹتے اور ابھرتے رہتے ہیں۔ اس کی نشاندہی درست تھی، مگر وہ ریت سے پٹ گیا تھا۔ نمی دیکھ کر کھدائی کی گئی، اس پر وہ ظاہر ہو گیا۔ سب نے اللہ کا شکر ادا کیا اور سیر ہو کر پانی پیا، وضو کیا اور نماز فجر ادا کی۔ اس وقت جو الفاظ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے ادا فرمائے وہ بطور محاورہ عربی زبان میں شامل ہوئے۔ فرمایا کہ اند الصبا یحمد القوم السرا، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ صبح کے وقت یہ لوگ شب روی کی تعریف کرتے ہیں، اور اب عربی زبان میں ایسے موقع پہ بولا جاتا ہے جب مشکل کے بعد راحت نصیب ہو۔ جب سیرا فوج نے پار کر لیا تو سب سے پہلے جو علاقہ پڑا وہ سواوا تھا، جو کہ ایک ریگستان کے درمیان میں ایک نخلستان تھا۔ وہاں جانوروں کے ریوڑ پر کثرت تھے، لہذا ان کو شکار اور ذبح کر فوج کے لیے راشن لے لیا گیا، اور دوسرے دن فوج عراق پہنچ گئی، جو کہ ایک قلعہ بند آبادی تھی، کیونکہ رومیوں کا ایک دستہ وہاں موجود تھا، مگر اس نے مزاحمت کو بیکار سمجھا اور جزیے پر صلح کر لی اور معاہدہ صلح مرتب کر کے قلعہ سرنگو کر دیا۔ اس کے بعد خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تدمور کی طرف بڑھے، جہاں نصارہ عربوں پر مشتمل ایک فوجی دستہ موجود تھا۔ وہ پہلے تو قلعہ بند ہو گئے، مگر جب مشکلات کا سامنا ہوا تو انہوں نے بھی جزیے پر صلح کر لی۔ اس کے بعد وہ قرطانیہ پہنچے، وہاں بھی ایک رومن فوجی دستہ مقیم تھا، انہوں نے بھی معمولی مدافعت کے بعد جزیے پر صلح کر لی۔ پھر وہ حوارین کی طرف بڑھے،
جو کہ وہاں سے 10 میل کے فاصلے پر تھا۔ یہاں مقامی لوگوں کے علاوہ شاہ غسان بھی ان کی مدد کو آ گیا اور جنگ ہوئی۔ اس میں رومان و غسانین مارے گئے اور مقامی باشندوں نے جزیہ لینا منظور کر کے صلح کر لی۔ یہاں سے مسلم فوج دمشق کی طرف بڑھی۔ یہاں سے 20 میل دور درہ ہے جو کہ جبل الشرق میں واقع ہے۔ یہاں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مخصوص قلعہ پہنے ہوئے تھے جو عقابی شکل کی تھی، اس لیے اس درے کا نام درہ عقاب پڑ گیا۔ پھر وہ مرج الراحت کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں بھی ایک رومن دستے نے مزاحمت کی لیکن اس پر قابو پا لیا گیا اور اس نے ہتھیار ڈال دیے اور مسلمانوں کو بہت بڑی مقدار میں مال غنیمت ہاتھ آیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرے کی طرف بڑھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت شرابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریا یرموک کے مشرقی کنارے پہ واقع رومیوں کی ایک اقلیم حوران کو فتح کر لیا، مگر ان کو خدشہ تھا کہ ان کے علاقے پہ بصرہ سے حملہ نہ ہو، اس لیے انہوں نے ایک چھوٹی سی فوج 4000 مجاہدین پہ مشتمل حضرت شرابیل کی کمان میں بصرہ کو فتح کرنے کے لیے بھیج دی۔ جب حضرت خالد مرج الراحت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرج الراحت میں تھے تو انہیں پتہ چلا کہ ایک مسلم فوج بصرہ میں بھی برسر پیکار ہے، لہذا حضرت خالد نے موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے بجائے دمشق جانے کے لیے بصرہ کی راہ لی اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ وہ ان سے بصرہ میں آ ملیں۔ جب حضرت خالد بصرہ پہنچے تو صورتحال یہ تھی کہ مسلم فوج تعداد میں رومی فوج سے بہت کم تھی اور بری طرح گھر چکی تھی اور شکست کے قریب تھی کہ حضرت شرجیل نے اللہ سے دعا مانگی اور دریا اسنا موضاتی طور پہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج نمودار ہوئی، اور رومن فوجوں نے جب یہ دیکھا کہ مسلمانوں کو کمک پہنچ گئی ہے تو وہ واپس ہو کر قلعہ بند ہو گئے۔ دوسرے دن جب جنگ دوبارہ شروع ہوئی تو حضرت خالد آگے بڑھے اور مبارزت طلب کی۔ ان کے مقابلے میں ان کا سردار رومانوس آیا۔ حضرت خالد نے اس کو جنگ سے پہلے قبول اسلام کی دعوت دی، اور حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ اس نے صرف چند سوال کیے اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ تم پہلے مسلمان ہو، لہذا تم کو ہمیشہ مجھ پر برتری رہے گی۔ حضرت خالد نے جواب دیا کہ نہیں، تم مسلمان ہوتے ہی ہم پر تمہیں ترجیح حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس سے پہلے جو ہوا سو ہوا، ایمان لانے کے بعد سارے گناہ معاف ہیں، لہذا جو پہلے ایمان لائے وہ بھی تیرے ایسے تھے، مگر چھوٹے موٹے گناہ تو سب سے ہوتے ہی رہتے ہیں۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ قیصر کے بھرے دربار میں اسلامی سفارت کچھ ذہنوں پر اثر پذیر ہو چکی تھی جن کو اللہ ہدایت دینا چاہتا تھا، حالانکہ وہ قیصر روم پر بھی اثر انداز ہوئی، مگر وہ جرات نہیں دکھا سکا جس کی ضرورت تھی۔ البتہ اسلامی فوجوں سے ہمیشہ گریز کرتا رہا۔ اس کے رویے سے ایسا لگتا تھا کہ وہ خائف ہے اور نہ آبادیات نہیں بلکہ صرف اصل رومن حدود بچانا چاہتا ہے۔ لیکن رومانوس نے جرات دکھائی اور اپنے لشکر کو مخاطب کر کے کہا اے اللہ اور رسول کے دشمنوں، یہ جان لو کہ میں نے اسلام اس کی حقانیت کی وجہ سے قبول کیا ہے، کسی دباؤ کے تحت نہیں بلکہ صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ اب مجھ میں اور تم میں کوئی تعلق واقع نہیں رہا، نہ یہاں نہ آخرت میں۔ میں اس کی عقیدے کی تکذیب کرتا ہوں کہ کوئی پھانس پانے کی وجہ سے ہمارا نجات دہندہ ہے۔ میں صرف اللہ واحد کو اپنا مالک تسلیم کرتا ہوں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتا ہوں، اور کعبہ بیت المقدس کی بجائے اپنا قبلہ مانتا ہوں، اور مسلمانوں کو اپنا بھائی چن لیا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور وہ کوئی شریک نہیں ہے رکھتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں جن کو اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے منتقل فرمایا۔ مجھے پوری طرح اس بات کا یقین ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام دینوں میں صرف اسلام کو چنا، اور وہ ان دوسرے مذاہب سے نالاں ہے جو اس کے قریب شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس کی فوج کی قیادت سننے کے بعد ہمت ہار بیٹھی اور پلٹ کر قلعہ بند ہو گئی۔ پھر رات کو اس کی رہنمائی میں ایک پوشیدہ راستے سے مسلمان فوج اندر داخل ہو گئی۔ اس فوج کی قیادت حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے، اس دستے نے اندر داخل ہو کر قلعے کے تمام دروازے کھول دیے، پھر پوری مسلم فوج اللہ اکبر کے فلک کی شگافداروں کے ساتھ اندر داخل ہو گئی۔ ہزاروں رومن سپاہی مارے گئے، جبکہ مسلمان صرف 130 شہید ہوئے۔ باقی شہریوں نے جزیہ دینا منظور کر لیا۔ اس فتح سے مسلمانوں کے لیے مزید کامیابیوں کے راستے کھل گئے، چونکہ حضرت خالد بصرہ کی طرف روانہ ہونے سے پہلے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو یہاں آ ملنے کا پیغام دے چکے تھے، لہذا یہاں دونوں کی ملاقات ہوئی۔ کیونکہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ کو اب ان کے بجائے حضرت بکر نے تمام افواج کا سپہ سالار مقرر کیا تھا، جبکہ پہلے حضرت ابو عبیدہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لہذا انہوں نے فرمایا کہ واللہ میری ایسی کوئی خواہش نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کی بزرگی مجھ پر ثابت ہے کہ آپ کو حضور نے امت کا امین فرمایا، جبکہ میں بعد میں ایمان لانے والوں ہوں۔ تو اس کے جواب میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ابا سلیمان، مگر مجھ پر تمہاری جنگی صلاحیت روشن ہے، لہذا میرے دل میں اس پر کوئی ملال نہیں ہے، اس لیے کہ ہم سب دنیا کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خالد نے فتح کی خوشی و خمس حضرت ابو بکر کو روانہ فرما دیا اور دمشق روانہ ہو گئے۔